الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ ان کے سب گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جو لوگ رمضان کے روزے رکھیں ایمان احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو لوگ رات کا قیام کریں، تہجد تراویح نوافل رمضان میں رات کا قیام کریں گے، ایمانا و احتسابا، ایمان و احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آگے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو شخص جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. معزز سامعین، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہفتے میں کچھ دن متعین ہیں جن دنوں میں جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں مختلف شہروں کے اندر، اور لوگ جاتے ہیں، جا کر اپنی من پسند کا وہاں سے جانور خرید کے لے کے آتے ہیں. ایک موسم ہوتا ہے فروٹ کا، لوگ اس موسم میں فروٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں. ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سستا بازار لگا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں بھی اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ایک بازار لگایا ہے کہ میرے بندو تم میری طرف آ کر کے تو دیکھو، آنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے واپس بھیجنا یہ میرا کام ہے. ہمیں اپنے ذاتی کام رمضان میں یاد آتے ہیں جن کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہمارے قبیلے کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہمارے گرانے کے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں جی یہ تو مجبوری ہے، اگر یہ کام نہ کیا تو شاید شام کو ہمیں کھانا نہ ملے. بھائی محنت مزدوری کرنی تو پھر مجبوری ہے، دن کو محنت مزدوری کریں گے، اگر محنت مزدوری کی تو پھر روزہ نہیں رکھنے ہوگا، اگر روزہ رکھا تو پھر محنت مزدوری نہیں ہوگی. اور بھائی ادھر آؤ تو صحیح نا، حضور فرما کیا رہے ہیں؟ اب ہم کہتے ہیں جی ہماری ذمہ داری ہے،
اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، بہن بھائیوں کا پیٹ پالنا، اور بابا یہ ذمہ داری ہے، کھانا پینا ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر جو وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے، قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ کوئی ذمہ داری یاد نہیں آتی، کوئی وعدہ یاد نہیں آتا، کوئی کیا ہوا عزم یاد نہیں آتا کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ ہم کون سا وعدہ کر کے دنیا میں آئے ہیں۔ اتنا سستا بازار، اتنی بڑی سیل دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جو دنیا کے اندر مالک ہیں، جن کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، یقین جانیے ایک سے دوسری غلطی کرے نکال دیتے ہیں، نیا بندہ رکھ لیتے ہیں۔ دنیا کے مالک کے پاس اگر نیا بندہ ہے کام کرنے کے لیے، تو میرے اللہ کے پاس اور بندے کوئی نہیں ہے عبادت کے لیے۔ انسان کس قدر غافل ہو چکا ہے، اپنے اعمال سے غافل ہو چکا ہے، اللہ رب العزت سے دور ہو چکا ہے۔ بھائی کیا ہے، ہو کیا گیا انسانوں کو؟ ایک مہینہ آتا ہے، صرف ایک مہینہ پورے سال کے اندر، اور آج دیکھیں 5واں روزہ گزر رہا ہے۔ کوئی پتہ چلا 5 روزے کیسے گزر گئے؟ جنہوں نے رکھے ہیں ان کے بھی گزر گئے، جنہوں نے نہیں رکھے ان کے بھی گزر گئے۔ اور اگلی مزے کی بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت کام ہوتا ہے نا، اگر ہم روزہ رکھ کے کر لیں، یقین جانیے ہمارا ایمان مضبوط ہو تو روزہ رکھ کے بھی کام ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اور یہ پھر نوجوانوں کی بات بھی نہیں ہے، یہ سفید بالوں والے لوگوں کی زبان سے سنی ہوئی باتیں ہیں کہ ہم روزہ رکھ کے ہم نے محنت مزدوری کی ہے، الحمدللہ ہمارا روزہ ٹھیک ٹھاک گزرا ہے۔ اور کچھ سال پہلے مئی جون کے روزے ہوتے تھے، بہت سخت ہوتے تھے۔ ابھی تو روزوں کے اندر وہ سختی رہی نہیں ہے، جس سختی سے آج لوگ ڈرتے ہیں۔ 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، بعض ممالک میں جا کے دیکھیں 20 گھنٹے سے زائد روزہ ہے۔ آج کتنی گرمی پڑ رہی ہے، آج 5واں روزہ ہے، بہت اچھے روزے گزر رہے ہیں، گرمی کا محسوس ہی نہیں ہو رہا کسی کو۔ اس لیے کوشش کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کرنے کی سیل لگائی ہوئی ہے نا، پھر ایک دن آنا ہے کہ ہم سب نے کہنا یا لیتنی یا لیتنی، کاش کاش کاش، صرف یا لیتنی کہتے رہنا، پھر اور ہماری زبان پہ لفظ کوئی نہیں آنا۔ کہ قبرستان کے اندر جا کے چکر لگا کے دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ بیچارے پڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو دنیا کے کام آپ کے کام آئے ہیں یا حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا تمہارے کام آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ لوگوں تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، لیکن تمہاری تخلیق کا مقصد رزق کمانا نہیں ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد اچھے سے اچھے کپڑے پہننا نہیں ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد جناب حشاش بشاش چلنا پھرنا نہیں ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہارا مقصد پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تم وہ عبادت کرو۔ اللہ وہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رزق دیا تھا، اللہ وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر چیخا کے اندر تکلیف نہیں ہونے دی تھی، اللہ وہ ہے جس نے حضور علیہ السلام کے خاندان اور کنبے کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر بھی زندہ رکھا تھا، وہی اللہ ہے آج بھی وہی اللہ ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، روزے رکھیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں خود بھی مکمل روزے رکھیں، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، روزہ رکھنے کی دعوت دیں، ان کے اندر حوصلہ پیدا کرے، جرت پیدا کرے۔ محمد بن قاسم اب کدھر سے آنا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کدھر سے آنا ہے، نور الدین زنگی کدھر سے آنا ہے، یہ انہی بچوں سے پیدا ہونے ہیں، جن بچوں کو آج والدین کہتے ہیں بیٹا سو جا 8 بجے اٹھ کے کھانا کھانا، تیری ابھی کھانے کا وقت نہیں ہوا، بچہ تو ابھی چھوٹا ہے۔ جس بچے کو روزے کی ترغیب نہیں دینی، آج دیکھیں نا جی ہر مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، ہر مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے اٹھ جاؤ سحری کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ سحری کا وقت ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے،
آپ دیکھ لیں بچوں کی تعداد کتنی ہے جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جو نہیں رکھتے ان کے تو پھر کہنے کیا ہے، جو رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اب اٹھ گئی ہیں بچے کو کھانا کھلا کے مسجد میں بھیج دیں، جا کے اللہ اللہ کر، کل ہماری نجات کا ذریعہ تو تو نے بننا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، یہ بچے کے ساتھ محبت یہ نہیں ہے کہ اس کو جناب آپ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں بچہ سو جا، بڑا ٹائم ہے۔ بچے کے ساتھ محبت یہ ہے اس کو کہے بچہ اٹھ جا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز مسجد سے آ گئی ہے، اب تیرا سونا قابل قبول نہیں ہے، اب تیرا مسجد میں جانا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کل قیامت کے دن یہی بچے ہماری گردن کے اندر کپڑا ڈال کے ہمیں اس میدان محشر کے اندر گھسیٹیں۔ یہ نہ ہو کل پھر ہمیں اس کا حساب دینا پڑے کہ بچے کیوں روزہ نہیں رکھتے تھے، ان کو عادت ہی کوئی نہیں ڈالی، ان کو ترغیب ہی کسی نے کوئی نہیں دی۔ اس لیے کوشش کریں خود بھی رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھیں اور رات کو مکمل 20 رکعت تراویح ادا کر کے جایا کریں۔ یہ تراویح کا جو اختلاف ہے، جو 8 مانتے ہیں وہ بھی 20 کو تو نوافل مانتے ہیں نا بھائی، نوافل سمجھ کے پڑھو۔ جو 20 پڑھتے ہیں وہ 20 پڑھیں، جو 8 پڑھتے ہیں آخری 12 کو نوافل سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن تو پورا سنا جائے، اگر قرآن بھی پورا نہ سنا گیا رمضان کے مہینے میں، جس مہینے میں جبرائیل آ کے حضور کا قرآن سنا کرتے تھے، اس مہینے میں قرآن سننے سے قاصر رہ گئے، محروم رہ گئے، تو پھر اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں کس طرح ہمارے گھروں کے اوپر نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ